جامعۃ الرشید کی رائے یہ ہے کہ ہمارے طلبہ کو حکومتی اداروں میں جانا چاہیے، تو اس لیے اس کے لیے ہمیں الگ بورڈ چاہیے، تو اس کی سرٹیفکیٹ کی ایک ویلیو ہوگی تاکہ وہ حکومتی اداروں میں جائیں۔ لیکن اگر آپ عصری مضامین اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ بھائی یہ علماء جو ہیں یہ جا کر یہ حکومت کے ایوانوں میں جا کر بیٹھیں اور یہ جا کر بیوروکریٹ بنے، سی ایس پی آفیسر بنے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ آج جہاں پر پالیسیاں بنتی اور بگڑتی ہیں وہاں پر ہمارے علماء پہنچے تاکہ وہ پالیسیاں کو درست کر سکیں، تو خوب سمجھ لیجئے ان خیال است و محال است و جنوں۔ اگر آپ عالم کو ایک بیک وقت عالم کو آپ عالم بھی بنائیں گے عالم ہونے کی حیثیت سے، اور اس کو ساتھ ساتھ بیوروکریٹ بھی بنائیں گے، سی ایس پی آفیسر بھی بنائیں گے، تو جب وہ سی ایس پی آفیسر کی جا کر کرسی پہ بیٹھے گا تو بھائی بتاؤ وہ علم کا حق کہاں سے ادا کرے گا؟ اگر آپ نے سارے علماء کو کیا بنا دیا؟ سی ایس پی آفیسر بنا دیا، اس لیے کہ بھائی ملک کی اصلاح کرنی ہے اور ملک کے اندر اسلامی نظام لانا ہے، لہذا ہم جا کے سارے علماء کو سی ایس پی آفیسر کی نشست پہ جا کے بٹھا دیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ 23,000 مدرسے جو قائم ہیں، جو علم دین کی تعلیم دے رہے ہیں، جو فقہ پڑھا رہے ہیں، جو حدیث پڑھا رہے ہیں اور جو تفسیر پڑھا رہے ہیں اور ان کے اندر محققین پیدا کر رہے ہیں، یہاں آدمی کہاں سے آئیں گے؟ اگر آپ نے سارے کے سارے سی ایس پی افسر بنا دیے درس نظامی کے لوگوں کو اور سی ایس پی افسر بنا دیا، اوپر جا کے بٹھا دیا، تو بھائی وہ کہاں جائیں گے؟ تو ایک بات تو یہ کہ اگر آپ کہیں کہ بھائی نہیں ہم ان میں تقسیم کر دیں گے کہ آدھے آدمی وہ جا کے مناصب پر بیٹھیں اور آدھے جو ہیں وہ علم کی خدمت کریں، تو بھائی وہ تقسیم کا معیار کیا ہوگا؟ تقسیم کا معیار کیا ہوگا؟ کتنے آدمی یہاں بٹھائیں گے، کتنے آدمی وہاں بٹھائیں گے؟ اور جو وہاں پر جائیں گے تو وہ اپنے کم از کم علم کے مشغلے سے تو محروم ہو جائیں گے۔ ایک بات اس میں اور زیادہ خطرناک کہی جاتی ہے کہ بھائی یہ علم دین جو ہے یہ تو آدمی کو چاہیے کہ مفت کرے کام، جو خدمت انجام دے اور اپنے معیشت کے لیے کوئی اور راستہ تلاش کرے، یعنی معیشت کے لیے اصلی علوم حاصل کرے تاکہ اس کو معاش اچھا مل جائے، نوکری اچھی مل جائے اور اس کے ذریعے اس کے معاشی حالات بہتر ہو جائیں، اور جہاں تک علم دین کا تعلق ہے تو وہ اپنا اعزازی طور پر بغیر کسی معاوضے کے پڑھائے۔ یہ ایک بات یہ بھی ذہن میں آتی ہے لوگوں کے۔ تو بھائیوں، یہ بھی ایک شیطان کا دھوکہ ہے۔ وجہ یہ ہے کہ علم جو ہے وہ اپنا کوئی رقیب برداشت نہیں کرتا۔ اگر آپ ایک آدمی کو کہیں کہ بھائی تم پیسے تو کماؤ تجارت کر کے، یا پیسے تو کماؤ ملازمت کر کے، شام کے اوقات میں ذرا تھوڑا سا سبق پڑھا دیا کرو قدوری نور رضا کا، تو بتاؤ اس کا علم سے تعلق کتنا قائم رہے گا؟ تجربہ ہے، میں نے اپنے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سے روزہ سنا، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے حضرت مولانا محمد سہول عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ایک مرتبہ دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے، اور آپ جانتے ہیں دارالعلوم دیوبند میں اور ہمارے مدارس میں کیا حساب ہوتا ہے کہ جو مدرس ہوتا ہے وہ جتا ہی رہتا ہے پڑھانے میں صبح سے شام تک۔ تو ایک دن حضرت مولانا سہول صاحب نے حضرت شیخ الہند سے عرض کیا کہ حضرت ہم تو یہاں گھنٹوں جتے رہتے ہیں، نہ ہمیں تعلیف کا موقع ملتا ہے، نہ تصنیف کا موقع ملتا ہے، نہ کہیں جا کے بات کہنے کا موقع ملتا ہے۔ مجھے ایک پیشکش آئی ہے ایک سرکاری کالج سے، تو اس میں صرف 2 گھنٹے 3 گھنٹے سارے ہفتے میں پڑھانے ہوں گے، باقی وقت جو ہے میرے پاس خالی ہوگا تو اس میں تصنیفیں کروں گا، اس میں تعلیفات کروں گا، اور تو وقت ملے گا، اور انشاءاللہ مدرسے میں مفت خدمت انجام دوں گا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے شروع میں تو منع کیا ان کو کہ نہیں بھائی ایسا نہ کرو، مگر آخرکار حضرت نے اجازت دے دی، چلے گئے۔ 1 سال گزارا، 1 سال گزار کر جب واپس آئے تو حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ نے پوچھا کیوں بھائی مولانا سہول صاحب اس 1 سال میں کتنی تصنیفیں کی تم نے، اور کتنے مقالے لکھے، کتنے رسائل لکھے؟ تو حضرت مولانا نے کہا جی حضرت بالکل آپ صحیح فرماتے تھے، اس زمانہ ضائع ہو گیا سارا وقت۔ تو حضرت نے فرمایا کہ ارے بھائی جو پیوستہ رہے شجر سے امید بہار رکھ، اس شجر کے ساتھ پیوستہ رہو گے تو پھر تصنیف بھی کر لو گے، تعلیف بھی کر لو گے، تحقیق بھی کر لو گے، اور اگر یہاں سے کٹ کے کہیں اور چلے گئے تو پھر یہ میدان تمہارا نہیں رہے گا۔ تو اگر آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ ایک آدمی سی ایس پی آفیسر بھی بنا بیٹھا ہے اور ساتھ میں شام رات کو وہ قدوری نور رضا پڑھا رہا ہے یا دین کی کوئی اس قسم کی خدمت کر رہا ہے، عملاً ممکن نہیں ہے۔ تجربہ شاہد ہے کہ نتیجہ ارذل کتابیں ہوتا ہے اور انسان کی زندگی اسی میں بسر ہو جاتی ہے۔ رہا یہ کہ بھئی دین کی تعلیم مفت پڑھانی چاہیے، تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ کی ایک بات سنیے اور
یاد رکھیے آج کل کے اس دور میں جہاں طرح طرح کے مغالطے پھیلے ہوئے ہیں، حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ساری دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ آدمی جو علم اپناتا ہے اور جو علم ہنر حاصل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی ہنر میں اس کا معاش بھی وابستہ ہوتا ہے. جس ہنر کو انسان نے حاصل کیا، جو علم حاصل کیا، اللہ تعالیٰ اس کا معاش بھی اسی سے وابستہ کر دیتے ہیں. ایک شخص نے اگر ڈاکٹری پڑھی ہے تو معاش بھی کہاں سے ہوگا؟ ڈاکٹری سے ہوگا. ایک شخص نے انجینئرنگ سیکھی ہے تو اس کا معاش بھی انجینئرنگ سے ہوگا. تو بھائی اگر ایک شخص نے علوم اسلامیہ پڑھے ہیں تو اس کا معاش بھی علوم اسلامیہ ہی سے وابستہ ہوگا. یہ اور بات ہے کہ بھائی اگر جب انتخاب کر رہے ہو تو دیکھ لو کہ بھئی ڈاکٹری میں زیادہ پیسے ملیں گے اور اس میں زیادہ معیشت کا زیادہ استحکام ہوگا یا مولوی ملا بننے میں زیادہ ہوگا، تو اب تمہارا اختیار ہے. لیکن اگر تم نے یہ راہ اختیار کر لی تو یہ سمجھو کہ تمہارا معاش بھی اسی سے وابستہ ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے ذریعے دیں گے تمہیں. والد صاحب فرماتے تھے کہ کوئی آج تک مولوی بھوکا نہیں مرا، کسی مولوی نے آج تک خودکشی نہیں کی پاکوں کی وجہ سے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ اسی سے اس کا معاش وابستہ کر دیتے ہیں. تو البتہ یہ ٹھیک ہے کہ اس کا معاش جو ہے عام طور سے جو دوسرے علوم ہیں، عصری علوم، ان کے مقابلے میں اس کا معاش کم ہوتا ہے. تو بھائی جو آدمی آ رہا ہے، پڑھنے آ رہے ہو نا تم، تو پہلے سے سوچ لو کہ اگر ہمارا معاش ہوگا تو وہ اسی سے کہیں وابستہ ہوگا اور ہمیں وہ تنخواہیں نہیں ملیں گی، اس اونچے معیار پر ہم نہیں جا سکیں گے جس معیار کے اوپر دوسرے لوگ جاتے ہیں. تو اگر یہ سوچ سمجھ کے آؤ تو آ جاؤ. جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ جس کو یہ چاہیے کہ مجھے عالیشان بنگلہ چاہیے، مجھے عالیشان کار چاہیے، مجھے سارے دنیا کی دولتیں اور راحتیں چاہیے، تو بھائی وہ ہمارے مدارس کا رخ نہ کرے، پھر وہ اس جگہ جائے جہاں وہ ملتی ہیں. یہاں تو ہمارے بزرگوں نے روکھا سوکھا کھا کر، موٹا جھوٹا پہن کر اس دین کے علم کی حفاظت کی ہے. لہذا یہاں اگر ملے گا تو بھائی دال روٹی ملے گی، اور اگر اس دال روٹی پر تمہیں کفایت نہیں ہے تو کہیں اور جاؤ. ہاں البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس دال روٹی کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ بعض اوقات اتنی برکت عطا فرما دیتے ہیں کہ وہ بہت سے لوگوں کے بڑی تنخواہوں میں وہ برکت نہیں ہوتی جو ان دال روٹی کی تنخواہوں کے اوپر اللہ تعالیٰ مدرسوں میں عطا فرما دیتے ہیں. ہاں وہ جو کہا جا رہا ہے کہ بھئی حکومت کے ایوانوں میں اور افسر شاہی کے مناصب پر ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جو دین سکھائیں اور دین کو نافذ کریں، ان کا مزاج دینی ہو، ان کا مذاق دینی ہو، وہ دین کی خدمت کے لیے جائیں. یہ بے شک ایک بہت بڑا اعلیٰ مقصد ہے، مگر اس کے لیے مدرسہ نہیں بلکہ اس کے لیے دوسرے ادارے چاہیے. مدرسے کے ساتھ ہی دوسرے ادارے، جیسے ہمارے ہاں دیکھو مدرسہ ابتدائیہ حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ کے زمانے سے قائم ہے. کیوں قائم ہے؟ وہاں پر اس لیے قائم ہے تاکہ وہاں پر نیک مسلمان پیدا ہوں. ہمارے یہاں ہیرا فاؤنڈیشن قائم ہے، انگلش میڈیم. کیوں قائم ہے؟ اس لیے قائم ہے تاکہ وہاں سے مسلمان ذہن رکھنے والے لوگ پیدا ہوں. ان کو اتنا علم دے دیا جائے کہ وہ اس علم جو علم فرض عین ہے وہ ان تک پہنچ جائے، وہ ایک سچے مسلمان بن جائیں، پھر آگے جائیں تو وہ اس دن کی بنیاد پر کام کریں. حضرت صدر دارالعلوم حضرت کی ایک تقریر ہے جس میں انہوں نے فرمایا کہ ہم یہ عصری علوم پڑھانا چاہتے ہیں لیکن اس طرح کہ بھئی ہر ایک کا ایک دائرہ کار ہوتا ہے. ہمارا ایک شعبہ یہ ہے جس میں درس نظامی پڑھایا جاتا ہے، وہ خالص علوم اسلامیہ کے لیے. ایک شعبہ یہ ہے جس میں ہم انگریزی بھی پڑھا رہے ہیں، انگریزی عصری علوم بھی پڑھا رہے ہیں، اور اس کو ہم آگے کالج تک لے جانا چاہتے ہیں. وہاں اس کے ذریعے آپ کالج کے ذریعے آپ پیدا کریں، CSP آفیسر پیدا کریں، ماہر معاشیات پیدا کریں، ماہر سیاسیات پیدا کریں، جو چاہیں پیدا کریں، لیکن وہ اس خاص ادارے کے ذریعے ہوں گے جو علماء کے زیر اثر ہوگا، مدرسوں کے زیر اثر ہوگا، مدرسوں کے ذہن کا حامل ہوگا. اس کو آپ پیدا کریں. یہ ایک مستقل مقصد ہے اور الحمدللہ اس مقصد پر بھی مدارس دینیہ کام کر رہے ہیں. ہمارے ہاں بعض مدارس بہت عرصے سے CSP آفیسر کا کورس کرا رہے ہیں. جامعہ محمودیہ اسلام آباد میں بہت عرصے سے کر رہا ہے یہ کام، اور ہم بھی اس بارے میں سوچ رہے ہیں کہ یہاں سے ہیرا فاؤنڈیشن کے بعد پھر آگے کالج تک اس کو لے جائیں. لیکن یہ سب ایک مستقل مقصد کے تحت ہے. اس کو خلط مبحث کر کے خدا کے لیے مدارس کے علوم اسلامیہ کے نصاب کے ساتھ نہ جوڑو، ہر چیز کو اس کے مقام پر رکھو. تو اس طرح انشاءاللہ صراط مستقیم حاصل ہوگی اور ہمارے اکابر کا جو برسہ ہے ہم اس کا تحفظ کر سکیں گے. ورنہ مجھے خطرہ ہے کہ پٹڑی سے اتر جاؤ گے اور پٹڑی سے اتر کر حاصل کچھ نہیں ہوگا.
نہ دنیا ملے گی نہ دین ملے گا. السلام علیکم. جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کو کہ شیخ مفتی تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ کیا بیان فرما رہے